اس دن ہمارا اختتام سورہ الفرقان پر ہوا تھا اور آج اللہ کے کرم سے سورہ الشعراء شروع ہو رہی ہے۔ تو فرمایا اللہ پاک نے شروع میں حروف مقطعات کے ساتھ طاسین میم، جیسا کہ جانتے ہیں یہ حروف مقطعات ہے۔ فرمایا تلک آیات الکتاب المبین، یہ آیت ہے واضح کتاب کی، یعنی کہ یہ نشانی ہے واضح کتاب۔ یہ کتاب جو ہے واضح نشانی ہے۔ لعلک باخع نفسک الا یکونوا مؤمنین، تاکہ آپ ہلاک کر دیں گے اپنی جان کو، یعنی کہ نبی علیہ السلام چونکہ لوگ جب ایمان نہیں لاتے تھے تو نبی علیہ السلام کا دل اندر سے گھٹتا تھا، جس طرح مطلب بندہ پریشان ہوتا ہے وہ اس طرح ہوتے تھے۔ تو اللہ پاک نے فرمایا کہ آپ اپنے آپ کو ہلاک کر دیں گے، یہ کہ نہیں وہ ایمان لاتے، اس بات کے اوپر کہ وہ ایمان نہیں لا رہے، وہ سیدھے نہیں ہو رہے، تو آپ کیا اس وجہ سے اپنے آپ کو وہ یعنی کہ وہ مار دیں گے۔ ان نشاء ننزل علیہم من السماء آیات فظلت اعناقہم لہا خاضعین، اگر ہم چاہیں تو اتار دیں ان پر آسمان سے کوئی نشانی، تو ہو جائیں ان کی گردنیں اس کے آگے اس کے لیے جھکنے والی، یعنی کہ اگر اللہ چاہے تو سب کو ایک جیسا کر دے، اللہ چاہے تو سب ایمان لے آئے۔ نشانی وہ مانگتے تھے نبی علیہ السلام سے، یہی تو ایک بات تھی جو بار بار وہ کہتے تھے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، تو جیسی نشانیاں موسیٰ علیہ السلام آپ سے پہلے دیے گئے یا عیسیٰ علیہ السلام کو ملیں یا اور انبیاء کو جو نشانیاں ملیں، آپ بھی اگر اللہ کے رسول ہیں تو کوئی نشانی دکھائیں۔ تو یہ بات قرآن میں آتی ہے کہ نبی علیہ السلام اس کے اوپر یعنی کہ وہ مطلب اس چیز کو اللہ نشانی دے نہیں رہا تھا، تو وہ اندر ہی اندر گھٹتے تھے، کیونکہ اللہ پاک نے فرما دیا تھا کہ آپ کے لیے جو نشانی ہے یہ قرآن، اسی لیے شروع میں کیا بتایا، یہ آیتیں ہیں نشانی، یہ نشانی جو ہے یہ کتاب ہے مبین، کھلی ہوئی، پیچھے فرمایا جیسا کہ۔ تو لہذا اگر اللہ چاہتا تو ان کو ایسی نشانی اتارتا کہ ان کی گردنیں ان کے سامنے اس کے سامنے جھک جاتی۔ وما یاتیہم من ذکر من الرحمن محدث الا کانوا عنہ معرضین، اور نہیں آتی ان کے پاس کوئی بھی نصیحت رحمان کی طرف سے، کوئی یا دہانی نہیں آتی ان کے پاس رحمان کی طرف سے، مگر یہ ہوتے ہیں اس سے اعراض کرنے والے، یعنی کہ کوئی نئی نشانی نہیں آتی مگر یہ کیا کرتے ہیں، اس سے اعراض کرتے ہیں، نہیں مانتے، مطلب اس کی طرف دھیان نہیں کرتے۔ تو اعراض کرنا یہی ہوتا ہے کہ اس کے اوپر پورا مطلب اپنا 100% اس کی طرف متوجہ ہو جانا، ایسا نہیں کرتے۔ فقد کذبوا، تو پس یہ جھٹلا چکے، انہوں نے مانا ہی نہیں، یہ جھٹلا چکے۔ فَسَيَأْتِيهِمْ أَنْبَاءُ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، تو عنقریب آئے گی ان کے پاس خبریں اس کی جو تھے وہ اس کا مذاق بناتے، یعنی کہ آج قیامت کے بارے میں ان کو روکا جاتا ہے، بتایا جاتا ہے کہ بھئی قیامت آ جائے گی، اللہ کا عذاب ہوگا، جو مانے گا جو نہیں مانے گا وہ جہنم میں جائے گا۔ تو آج تو یہ اس بات کے اوپر مذاق بناتے ہیں، ہاں بھئی کب ہوا ہوگی قیامت، کب مرنا، یہ وہ۔ تو یہ چیزیں یہ اس وقت آج بھی لوگ جو ہیں جو قیامت کے اوپر پورا یقین نہیں رکھتے، وہ کیا بولتے ہیں، ہاں بھئی دیکھا جائے گا۔ وہ ہماری زبان میں ایک کہاوت بولتے ہیں کہ اے جان مٹھا اگلا کنے ڈٹھا۔ یہ کتنا غلط الفاظ ہے یہ جو ہمارے ہاں بولتے ہیں، یعنی کہ وہ لوگ اس کے اوپر ایمان ہی نہیں ہوتا ان کا، اس لیے وہ بول رہے ہوتے ہیں یہ جہان مٹھا اگلا کنے ڈٹھا، بھائی اگلا کسی نے دیکھا نہیں تو اس وجہ سے اگلے کی فکر نہیں کر رہے ہوتے، حالانکہ اگلا جہان پکا ہے،
وہیں ہے تو جانا. یہ اسی لیے تو اللہ نے قیامت کے اوپر آخرت کے دن کا یقین، جو ہم سورہ فاتحہ میں پڑھ کر آئے ہیں شروع میں، اپنا سورہ بقرہ کی شروع میں، کہ اللہ پاک نے فرمایا یہ جو اللہ کے مومن بندے ہیں وہ آخرت کے اوپر پورا یقین رکھتے ہیں، ان کو پتہ کہ ہم نے جانا اللہ کے ہاں، اور اسی لیے وہ پھر گناہوں سے بچتے بھی ہیں. تو ساتھ ہی فرمایا اولم یرو، کیا نہیں انہوں نے دیکھا، الارض، زمین کی طرف، کم انبتنا فیہا من کل زوج کریم، کس طرح ہم نے اگائے اس میں ہر طرح کے جوڑے اچھے. یعنی کہ دیکھ لو آج زمین میں سے بھی جو بھی اگتا ہے، کتنے وہ قسم کے فروٹ ہوتے ہیں، کتنی قسم کی مطلب یہ نباتات جو اگتی ہیں، ہر قسم کے، لیکن ہر کا جوڑا ہے. تو یہ آج ہم جان چکے ہیں، سائنٹسٹ کو پتہ چل چکا ہے کہ یہ نر اور مادہ ہوتے ہیں. ان فی ذالک لآیات وما کان اکثرهم مؤمنین، بے شک اس میں بھی نشانی ہے. یعنی کہ اس میں نشانی، دیکھو نا، وہ نبی علیہ السلام سے نشانی مانگتے تھے کہ بھائی اللہ کے رسول ہے تو کوئی نشانی دکھاؤ. نبی علیہ السلام اس چیز کو اپنے دل میں مطلب وہ محسوس کرتے تھے کہ اللہ ہم کچھ کو کوئی نشانی دے نہیں رہا. حالانکہ قرآن میں ایک آیت بھی ہے، وَإِن كَانَ كَبُورَ عَلَيْكُمْ أَعْرَاضُهُمْ فَإِنِ اسْتَطَعْتُمْ أَن تَنْفُذُوا فِي الْأَرْضِ أَوْ سُلَّمًا فِي السَّمَاءِ فَاتَأْتِيهِمْ بِآيَاتٍ. وہ آیت ہے، پیچھے ہم پڑھ کر آئے ہیں کہ اللہ پاک نے فرمایا اگر آپ کو برا محسوس ہوتا ہے ان کا اعراض کرنا، تو اگر آپ میں طاقت ہے تو آپ کوئی زمین میں سرنگ نکال لیجئے یا آسمان کی طرف سیڑھی لگا لی اور ان کو آیت لا کے دیجئے. یعنی کہ اللہ ان کو آیت، ان کے لیے آیت ہے یہ قرآن. اسی طرح بھی یہاں اللہ اور آیتیں گنوا رہا ہے، جیسے کہ یہ زمین کی نباتات ہوگی، ٹھیک ہے نا جی، اور اسی طرح چاند سورج، یہ سب اللہ کی آیتیں، ہم خود اللہ کی آیت ہے. یہ ہمارے ہاتھ پاؤں، ہمارا دیکھنا سننا، یہ سب اللہ کی آیت ہے. ہماری جان، ہمارا جینا، ہمارا مرنا، یہ سب اللہ کی آیت ہے. لیکن جو نہیں غور کرتا وہی اللہ پاک نے جانور سے بدتر، یعنی کہ گدھے سے بھی بدتر ہے. تو فرمایا یہ لوگ اکثر جو ہیں وہ ایمان نہیں لاتے. آیت تو ان کے پاس ہے، ان فی ذالک لآیات، بے شک اس میں نشانی ہے، اور نہیں ان ہیں اکثریت ان کے ایمان لانے والے. وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ، اور بے شک آپ کا پروردگار جو ہے وہ تو ہے غالب بھی اور رحم فرمانے والا بھی. یعنی کہ اس کے لیے تو مسئلہ نہیں ہے سب کو ایک ہی لائن پہ لگا لینا، یہ تو اس نے چھوڑا ہوا ہے. وَإِذْ نَادَى رَبُّكَ مُوسَىٰ أَنِ ائْتِ الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ، اور جب پکارا آپ کے رب نے موسیٰ علیہ السلام کو کہ آؤ ان لوگوں کی طرف جو ظالم ہے. یعنی کہ اللہ پاک نے جب ان کو بھیجا ان کی طرف جو ظالم ہے، یہ جب پکارا تھا، جیسا کہ ہم پیچھے پڑھ کر آئے ہیں سورہ طٰہٰ میں، کہ موسیٰ علیہ السلام کو ایک آگ دکھی اور اس وقت اللہ پاک نے ان کو پکارا اور اللہ پاک نے ان کو وہ بھیجا اپنا اس قوم کی طرف. تو فرمایا قوم فرعون الا یتقون، فرعون کی قوم کی طرف کہ وہ کیوں نہیں پرہیزگاری کرتے. یہ جو صورت ہے اس میں کافی انبیاء کے ذکر ہیں، اور بڑے اللہ پاک نے اس صورت میں ان انبیاء کے ذکر چھوٹی چھوٹی آیتوں سے بڑی تیزی سے یہ بیان کیے، کیونکہ ان کا وہ حال تھا. پورا قصہ نہیں ہے اس میں، مطلب وہ شارٹ لی ہے لیکن بڑا مختصر سا کر کے اللہ پاک نے بیان فرمایا اس صورت میں. تو فرمایا اس قوم کی طرف، یعنی کہ وہ کیوں نہیں پرہیزگاری، فرعون کی طرف جاؤ کیوں نہیں وہ پرہیزگاری کرتے. قال رب انی اخاف ان یکذبون، اس نے کہا کہ میرا رب، میرے پروردگار، میں خوف کرتا ہوں کہ وہ مجھے جھٹلا دیں. یعنی کہ جب موسیٰ علیہ السلام وہاں سے چلے تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ یا اللہ، میں ان کو، وہ آپ کا نام پوچھیں گا، میں کیا کہوں گا. یہ بات ایک بہت ضروری میں یہاں کہہ دوں، کیونکہ یہ بات تورات میں لکھی ہوئی ہے. جب موسیٰ علیہ السلام سے یہ بات ہوئی تو اللہ پاک سے انہوں نے پوچھا. قرآن میں یہ بات نہیں آتی، قرآن میں اللہ پاک نے فرمایا کہ کہہ دو کہ میں اللہ، کہ میں تمہارا رب ہوں اللہ. ٹھیک ہے نا، اللہ پاک نے فرمایا، جب تعارف کروایا نا اللہ پاک نے، تو قرآن میں یہ آتا کہ اللہ پاک نے خود فرما دیا کہ میں ہوں اللہ.
تمہارا رب. تو یعنی کہ یہ تعارف جا کر تم نے کروانا. تو انہوں نے کہا کہ میں خوف کرتا ہوں کہ وہ مجھے جھٹلا دیں گے, نہیں مانیں گے. وَيَضِيقُ صَدْرِي, اور گھٹتا ہے میرا سینہ بھی. وَلَا يَنطَلِقُ لِسَانِي, اور نہیں چلتی میری زبان. فَأَرْسِلْ إِلَىٰ ہارون, تو بھیجیے ہارون کو. دیکھیں یہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنا یعنی کہ وہ کیفیت بتائی, اور ان کی زبان جو کہتے ہیں کہ وہ حقلاتی تھی. ٹھیک ہے جی. تو انہوں نے کہا کہ مجھے میرے ساتھ بھیجیے ہارون کو. اور یہاں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ حقلاتی نہ ہو, ویسے تو اکثریت بولتے ہیں حقلاتی ہے. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ انہوں نے کہا ہو کہ میں مطلب جس طرح ایک بندہ کسی کے سامنے جاتا ہے اور اس کو وہ شرم سی آتی ہے, محسوس ہوتی ہے, اس طرح کا کوئی ہو جو یہاں بیان کیا. وَلَهُمْ عَلَيَّ ذَنْبٌ فَأَخَافُ أَنْ يَقْتُلُونِ, اور ان کے لیے مجھ پر ایک گناہ ہے تو میں ڈرتا ہوں کہ وہ قتل کر دیں مجھے. وہ گناہ کون سا تھا؟ ہم پڑھ کر آئے ہیں پیچھے سورہ قصاص میں کہ وہ موسیٰ علیہ السلام نے ایک بندے کو مکہ مارا تھا. وہ دو لڑ رہے تھے, ایک ان کی قوم کا اور دوسرا. تو جب انہوں نے اس کو مکہ مارا وہ دوسرا مر گیا. پھر موسیٰ علیہ السلام وہاں سے بھاگ گئے تھے اس خوف سے کہ وہ ان کو پکڑ لیں گے, اور وہ مدین چلے گئے تھے. تو یہ ڈر بھی اللہ پاک کو انہوں نے بتایا کہ مجھے یہ بھی خوف ہے کہ وہ مجھے قتل کر دیں. قال کلا, فرمایا ہرگز نہیں. اللہ پاک نے فرمایا ہرگز ایسا نہیں ہو. فَاذْهَبَا بِآيَاتِنَا إِنَّا مَعَكُمْ مُسْتَمِعُونَ, پس جائیے آپ ساتھ میری نشانیوں کے, بے شک میں تمہارے ساتھ ہوں خوب سننے والا. یعنی کہ آپ فکر نہیں کیجیے, آپ جائیے, میں ہوں. اللہ پاک نے فرمایا آپ کے ساتھ ہوں, آپ جائیے. فَأَتِيَا فِرْعَوْنَ فَقُولَا إِنَّا رَسُولُ رَبِّ الْعَالَمِينَ, پھر دونوں یعنی کہ وہ اور موسیٰ علیہ السلام اور دوسرے جو ہارون علیہ السلام تھے, دونوں فرعون کے پاس آئے اور تو دونوں یعنی کہ پھر دونوں جاؤ فرعون کے پاس اور کہو کہ ہم بھیجے ہوئے ہیں رب العالمین کے, جو عالمین کا پروردگار ہے اس کے بھیجے ہوئے. یعنی کہ یہ کہو ان ارسل معانا بنی اسرائیل, یہ کہ بھیج دے ہمارے ساتھ بنی اسرائیل کو. یہ بنی اسرائیل کا واقعہ ہم پڑھ چکے ہیں سورہ یوسف میں کہ بنی اسرائیل یوسف علیہ السلام کی وجہ سے مصر سے پہنچے, اپنا شام سے پہنچے تھے, فلسطین سے گئے تھے مصر. تو ابھی مصر میں کافی عرصہ رہے. پہلے تو وہ ٹھیک رہا فرعون جو موسیٰ جو یوسف علیہ السلام کے دور کا تھا, اس نے تو ان کی خدمت وغیرہ کی. اس کے بعد جو فرعون ہوا, یا کافی نسلوں کے بعد ایک ایسا فرعون آ گیا جس نے اس بنی اسرائیل کی قوم کو ٹارچر کرنا شروع کر دیا اور غلام بنا لیا. ٹھیک ہے. تو اللہ پاک نے بنی اسرائیل کی چونکہ وہ اللہ سے مانگتے تھے یا جو بھی اللہ جانتا ہے, تو اللہ پاک نے موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا فرعون کی طرف کہ جاؤ اس کو بولو کہ پرہیزگاری کرو. دوسرا یہ کہ اس کو ہمارے ساتھ, بنی اسرائیل کو ہمارے ساتھ جانے دو, ہم کیونکہ وہ دوسری جگہ سے آئے تھے. تو قالا, تو اس نے کہا الم نربک فینا ولیدن ولبثت فینا من عمرک سنین. تو یعنی کہ وہ فرعون نے کہا کیا نہیں ہم نے پالا تجھ کو اپنے درمیان بچہ سا, اور ٹھہرایا تو ہمارے درمیان, یعنی کہ ٹھہرا رہا تو ہمارے درمیان اپنی عمر کئی سالوں کی. یعنی کہ کئی سال تو ہم جب یعنی کہ موسیٰ علیہ السلام فرعون کے پاس گئے تو فرعون نے آگے سے یہ کہا کیا میں نے تم کو پالا نہیں تھا, تم بچپن میں اتنے سال میرے ساتھ رہے ہو. یعنی کہ وہ احسان جتانے لگ پڑا کہ میں نے تو تمہارے ساتھ یہ کیا. تو انہوں نے کہا
التا یعنی کہ اسی فرعون نے کہا فعلتا فعلتک کلتی فعلتا وانت من الکافرین، تو اس نے کہا اور کیا تم نے کام وہ جو کیا، یعنی کہ وہ جو مکہ مار کے بندے کو مار دیا، یہ کام جو تم نے کیا، اور تم تو بڑے ناشکرے ہو۔ یعنی کہ موسیٰ علیہ السلام کو اس نے وہ اپنی وہ جو پالا وغیرہ وہ جتلایا، جب موسیٰ علیہ السلام اس کے پاس گئے نا تو اس نے اس کو وہ سب کچھ جتلایا۔ قال فعلتها اذا وانا من الضالین، یعنی کہ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ کیا میں نے اسے تب جب میں تھا گمراہوں میں، یعنی کہ میں نے یہ عمل کیا تھا جب میں گمراہوں میں تھا۔ ففررت منکم لما خفتکم فوہب لی ربی حکما وجعلنی من المرسلین، تو میں بھاگ گیا تم میں سے جب میں نے خوف محسوس کیا تم سے، یعنی کہ جب خوف مجھے ڈر لگا تم سے تو میں تم میں سے بھاگ گیا، اور عطا کیا میرے پروردگار نے مجھے حکم فیصلہ، اور بنا دیا مجھے رسولوں میں بھیجے اس کے بھیجے ہوئے میں سے۔ تو اللہ پاک کی یہ مہربانی جو انہوں نے اس کو یاد دلائی۔ وَتِلْكَ نِعْمَةٌ تَمُنُّهَا عَلَيَّ ان عبدت بنی اسرائیل، اور یہی ہے وہ احسان، یعنی کہ موسیٰ علیہ السلام نے ابھی یہ فرعون سے بات کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ یہی وہ احسان ہے جو تم مجھ پر جتلا رہے ہو، حالانکہ تم نے غلام بنا رکھا ہے بنی اسرائیل کو۔ یہاں لفظ آیا عبدت، عبد غلام، انہوں نے کہا کہ کیا تم میرے اوپر تو تم یہ بات کر رہے ہو، اور حالانکہ تم نے بنی اسرائیل کو غلام بنایا ہوا ہے۔ قال فرعون وما رب العالمین، تو فرعون نے کہا کون ہے رب عالموں کا، کون ہے پروردگار عالموں کا؟ قال رب السماوات والارض وما بینہما ان کنتم موقنین، انہوں نے کہا کہ وہ پالنے والا جو آسمانوں کا ہے اور جو زمینوں کا ہے اور جو ان کے درمیان ہے، یعنی کہ وہ سب کا پالنے والا، اگر تم ہو یقین کرنے والے، اگر تم یقین کرو تو وہی ہے سب کچھ پالنے والا اور آسمانوں اور زمینوں کا۔ قال لمن حولہ الا تستمعون، تو وہ ابھی فرعون چونکہ وہ بیٹھا ہوا تھا اپنے تخت کے اوپر اور اس کے ارد گرد وہ بیٹھے ہوئے تھے جو اس کے وہ وزراء ہیں، تو ان کو دیکھ کر کہتا ہے کہ کیا تم سنتے نہیں یہ کیا کہہ رہے ہیں، یعنی کہ ان کو غور سے سنو یہ کیا کہہ رہے، مطلب جس طرح حجت بازی کر رہا ہوتا ہے۔ قال ربکم ورب آبائکم الاولین، تو موسیٰ علیہ السلام نے پھر جواب دیتے ہوئے فرمایا کہ وہ جو رب تم پالنے والا ہے تمہارا اور پالنے والا ہے تمہارے آباء و اجداد کا جو پہلے تھے، یعنی کہ موسیٰ علیہ السلام نے کنٹینیو رکھا اپنا وہ بیان، یعنی کہ اس کی بات کو محسوس نہیں کیا۔ قال ان، پھر وہ فرعون کہنے لگا ان رسولکم الذی ارسل الیکم لمجنون، تو فرعون اپنے وہ لوگوں سے پھر کہنے لگا کہ یہ جو بھیجا گیا ہے تمہاری طرف بھیجا ہوا یہ تو مجنون ہے، پاگل، جس طرح ہم دیوانہ بولتے ہیں کسی کو۔ تو پھر موسیٰ علیہ السلام مزید آگے چلتے فرماتے جا رہے ہیں، تو کہتے ہیں قال رب المشرق والمغرب وما بینہما ان کنتم تعقلون، تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا وہ جو پالنے والا ہے مشرقوں کا اور مغربوں کا، یعنی کہ مشرق اور مغرب کا پالنے والا اور جو ان کے درمیان ہے، اگر تم عقل کرو تو، یعنی کہ اگر تمہاری عقل ہے تو یہ ہے وہ رب جو سب کا پالنے والا ہے، اگر تمہاری عقل ہو تو تم اس کے سامنے یعنی کہ ایمان لے آؤ اور اس کی فرما برداری اختیار کر لو۔ قال، پھر وہ کہنے لگا لَئِنِ اتَّخَذْتَ إِلَٰهًا غَيْرِي لَأَجْعَلَنَّكَ مِنَ الْمَسْجُونِينَ، تو اس نے کہا کہ اگر بنایا تم نے کوئی خدا میرے سوا تو البتہ ضرور کر دوں گا تجھے قیدیوں میں سے۔ یہ ابھی فرعون کہہ رہا ہے، دیکھیں فرعون جو ہے وہ خود کو الہ کہہ رہا ہے۔ ابھی ہم سب جانتے ہیں کہ فرعون بھی
نے بت بنائے تھے اور وہ بتوں کے آگے پوجتا تھا، جھکتا تھا، وہ اپنے آپ کو کیوں خدا کہہ رہا تھا؟ کیونکہ وہ کہتا تھا کہ یہاں کی ملکیت میری ہے، یہ ملک میرا ہے، تم دیکھتے نہیں یہ میری نہریں ہیں، ٹھیک ہے نا؟ وہ اپنے آپ کو حاکم مانتا تھا، ٹھیک ہے نا؟ یعنی کہ ملکیت کا حاکم ماننا یہ بھی خدا۔ آج جیسے ہمارے ہاں یہ لوگ مطلب اللہ کے حکم کو چھوڑ کر اپنے حکم چلا رہے ہیں، تو یہ بھی ایک قسم کی یہی وہ چیز ہے جو اس وقت اس فرعون کے اندر تھی۔ یہ نہیں کہ وہ خود کو خدا مانتا، وہ یعنی کہ خدا اس نظریے میں کہ میں نے ہی پیدا کیا مجھ کو، ایسا نہیں تھا، وہ بھی جانتا تھا کہ پیدا کرنے والا کوئی ہے، لیکن کیا ہے وہ اپنے آپ کو مالک مانتا تھا، حکم دینے والا، فیصلہ کرنے والا، قانون کا، اپنا قانون اس نے بنایا تھا، تو اس وجہ سے وہ اپنے آپ کو خدا بولتا تھا۔ آج کل ہمارے ہاں یہ جمہوریت وغیرہ یا جتنے بھی یہ لوگ جو اللہ کے قانون کو چھوڑ کر دوسرے قانون کو بنائے ہوئے ہیں اور اپنی چلا رہے ہیں، تو یہ بھی اپنے آپ کو اللہ کے مرد مقابل بنا رہے ہیں، حکموں میں مان نہیں رہے۔ یہ نہیں کہ دل سے وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اللہ کے برابر ہیں، لیکن اپنے عملوں میں وہ اپنے آپ کو اتنا اوپر کر رہے ہیں کہ اللہ کے حکم کو پیچھے پھینکا ہوا ہے اور اپنی چلا رہے ہیں، تو یہ اللہ کے سب سے بڑی دشمن ہے۔ تو اللہ پاک نے فرمایا قالا اولا جئتک بشیء مبین، تو اس نے کہا، یعنی کہ اس نے کہا بھلا اگر لاؤں میں تیرے پاس کوئی چیز واضح، یعنی کہ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اگر میں تمہارے پاس، اس نے کہا نا کہ میں آپ کو جیل میں ڈال دوں گا، تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اگر میں تمہارے پاس کوئی واضح دلیل لے کر آؤں پھر؟ قالا فأتی بہ ان کنت من الصادقین، انہوں نے کہا پھر لے کر آؤ اگر تم سچے ہو، یعنی کہ فرعون نے کہا لے کر آؤ کوئی نشانی اگر تم سچے ہو۔ فَأَلْقَى عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُبِينٌ، پھر اس نے ڈال دیا، یعنی کہ موسیٰ علیہ السلام نے ڈال دیا اپنا عصا، تو وہ اچانک ہو گیا اژدہا، سری، بڑا سانپ بن گیا، ٹھیک ہے۔ وَنَزَعَ يَدَاهُ فَإِذَا ہِيَ بَيْضَاءُ لِلنَّاظِرِينَ، تو جب کھینچ لیا ہاتھ اپنا تو اچانک وہ سفید چمکتا سا دیکھنے والوں کے لیے، یعنی کہ وہ انہوں نے اپنا ہاتھ ایسے باہر نکالا تو وہ ہاتھ بھی سفید ہو گیا، بالکل چمکتا سا، جس طرح ہاتھ میں بلب پکڑا ہے ایسی بات، اس طرح کا ہو گیا، یعنی کہ چمک رہا تھا۔ مثال دی میں نے، کالا کہنے لگا للملائن حولہ، جو اس کے سردار تھے ارد گرد، ان ھذا لساحر علیم، یہ تو ایک بڑا جادوگر ہے، یرید ان یخرجکم من ارضکم بسحرہ فماذا تعمرون، اور یہ چاہتا ہے کہ تم کو نکال دے اپنے جادو کے زور سے تمہاری زمین سے، تو کیا تم کہتے ہو؟ یعنی کہ اپنے سرداروں کو پوچھتا ہے کیا تم کہتے ہو پھر؟ قالو، وہ کہنے لگے ارجع واخاہ وابعث فی المدائن حاشرین، انہوں نے کہا کہ اس کے اور اس کو بھائی کو جانے دیجئے اور اٹھائیے شہروں میں اکٹھا کرنے والے، یعنی کہ اپنے لوگوں کو بھیجیے کہ اکٹھا کر کے لائیں، کس کو؟ یا تو کا بکل ساحر علیم، کہ لے کر آئیں آپ کے پاس مختلف جادوگروں کو، بہت سارے اور جادوگروں کو لائیں۔ فجمع السحرات لمیقات یوم معلوم، تو جمع کیے گئے جادوگر مقررہ وقت کے لیے ایک دن معلوم، یعنی کہ ایک پکے دن کو جو انہوں نے آپس میں طے کر لیا، اس دن کو وہ جادوگروں کو لے کر اکٹھے ہو گئے۔ تو جادوگر بھی آگے، ابھی موسیٰ علیہ السلام بھی آگے، لوگ بھی بیٹھے ہیں، فرعون اور اس کے سردار بھی بیٹھے ہیں، تو ہوا کیا؟ وَقِيلَ لِلنَّاسِ هَلْ أَنْتُمْ مُجْتَمِعُونَ، یعنی کہ لوگوں کو بھی بلا لیا گیا، کہا گیا لوگوں سے بھی کہ تم کو بھی جمع ہونا ہے۔ لَعَلَّنَا نَتَّبِعُ السَّحَرَةَ إِنْ كَانُوا هُمُ الْغَالِبِينَ، تاکہ ہم پیروی کریں جادوگروں کی اگر وہ غالب آنے والے ہوں، یعنی کہ اس وقت انہوں نے وہ لوگوں کو بھی کہہ دیا کہ آپ بھی آ جانا تاکہ ہم جادوگروں کی وہ حوصلہ افزائی کریں اور ان کو مانیں۔ فَلَمَّا جَاءَ السَّحَرَةُ، پھر جب آگے وہ جادوگر، قالوا لفرعون ائن لنا لاجرا ان كنا نحن الغالبین، کہنے لگے کہ ہمارے لیے کوئی اجر بھی ہوگا، فرعون سے کہنے لگے کہ ہمیں کوئی بدلہ بھی ملے گا اگر ہم غالب آ گئے تو۔
تو فرعون نے آگے سے ان کو کہا قَالَ نَعَمْ، کہا ہاں، وَإِنَّكُمْ إِذًا لَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ، اور ہو جاؤ گے تم میرے قریب والوں میں، یعنی کہ اگر وہاں تم کو انعام بھی ملے گا، اور میرے جیسے آج بھی ہے، ہم کوئی بندہ وزیر اعظم کا، آج جو وزیر اعظم ہے، جو وقت کا وزیر اعظم ہے، کسی کا اگر اس سے تعلق ہے تو وہ بڑی خوشی مناتا ہے کہ میرا تعلق اس کے ساتھ، یا بڑی خوشی چاہتے ہیں کہ ہمارا تعلق اس سے ہو جائے. تو اسی لیے فرعون نے ان کو بولا کہ میں تم کو اپنے قریب کر لوں گا، قریب والوں میں. قال لهم موسیٰ، کہا اس سے موسیٰ علیہ السلام نے، القوا ما انتم ملقون، ڈال دو جو تم ڈالنا چاہتے ہو. فالقوا حبالهم وعصیهم وقالوا بعزت فرعون انا لنحن لغالبون. تو یعنی کہ انہوں نے ڈال دی رسیاں اور لاٹھیاں اپنی، اور انہوں نے کہا قسم ہے عزت، یعنی کہ عزت اس فرعون کی کہ بے شک ہم آج غالب آئیں گے، یعنی کہ جس طرح لوگ بولتے ہیں اللہ کی قسم، تو انہوں نے فرعون کی قسم اٹھائی. فَأَلْقَى مُوسَىٰ عَصَاهُ، تو موسیٰ علیہ السلام نے جب اپنا عصا ڈال دیا، فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ، تو وہ اچانک نگل رہا تھا اس کو جو گڑا تھا انہوں نے، یعنی کہ جو انہوں نے جھوٹے وہ سانپ نظر بندی سے کر دیے. پیچھے آتا ہے کہ یہ ان کی نظر بندی کی وجہ سے لوگوں کی نظروں میں یہ سانپ نظر آئے، وہ سانپ نہیں تھے، لیکن موسیٰ علیہ السلام کا تو اصلی سانپ تھا. وہ جب ان کو کھانے لگ پڑا اور جب اس نے کھا لیا، فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ. ابھی دیکھیں وہاں بہت سارے لوگ بھی بیٹھے ہیں، وہ دیکھ رہے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام جیت رہے ہیں یا وہ جیت رہے ہیں. جب موسیٰ علیہ السلام کا وہ نکل گیا تو وہ سمجھ گئے موسیٰ علیہ السلام جیت گئے. لیکن جو جادوگر تھے ان کو پتہ چل گیا کہ یہ جادو نہیں ہے، کیونکہ دوسرے تو جادو ہی سمجھ رہے تھے کہ جادو ہے، بس موسیٰ علیہ السلام کا جادو اوپر ہو گیا. لیکن جو جادوگر تھے ان کو پتہ چل گیا کہ یہ جادو نہیں ہے، وہ مان گئے، ان کو پتہ چل گیا کہ یہ اللہ کا معجزہ ہے. اور وہ اسی وقت انہوں نے کیا کیا، تو ڈل گئے جادوگر سجدے میں. تو سجدے انہوں نے مطلب اللہ کے سامنے گر پڑے اور سجدہ کر لیا. قالوا آمنا برب العالمین، کہنے لگے ہم ایمان لے آئے رب العالمین پر، جو رب ہے تمام جہانوں کا، رب موسیٰ و ہارون، جو رب ہے موسیٰ علیہ السلام کا اور ہارون علیہ السلام کا. قال آمنتم لہ قبل ان اذن لکم انہ لکبیرکم الذی علمکم السحر فلسوف تعلمون. اس نے کہا، یعنی کہ فرعون نے کہا کہ اجازت میں نے، یعنی کہ اس سے پہلے کہ کہا کہ میں تم کو کہا ایمان لیا ہے تم اس سے پہلے کہ میں اجازت دیتا تمہیں، بے شک وہ بڑا ہے تمہارا. یعنی کہ فرعون نے کہا کہ بے شک وہ بڑا ہے تمہارا جس نے سکھایا تمہیں جادو، پس البتہ تم ضرور جان لو گے، لَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ أَجْمَعِينَ. اس نے کہا کہ میں کاٹ دوں گا تمہارے ہاتھ اور تمہارے پاؤں مخالف سمت سے، اور چڑھا دوں گا تم کو سولی پر. قالو، ابھی یہ دیکھیں ایمان کا جذبہ، ان کے اندر یہ ایمان تھا، وہ جو پکا ایمان لے آئے تھے، کیونکہ ان کو پتہ چل گیا تھا کہ حقیقت کیا ہے. ابھی جو حقیقت کو حقیقت مان کر جب ایمان لاتا ہے تو اس کو پھر اور کچھ نہیں دکھتا سوائے اللہ کی غلامی کے، تو اور اللہ کے سامنے یعنی کہ مرگ مٹنے پہ اس کو وہ پھر جھجک نہیں ہوتی. تو اسی لیے انہوں نے کہا قالو لا دیر انا الی ربنا منقلبون، انہوں نے کہا کہ نہیں کوئی نقصان، یعنی کہ کوئی نقصان کی بات ہی نہیں ہے، یعنی کہ تو ہم کو کاٹ ڈالے گا، مار ڈالے گا، یہ کوئی نقصان کی بات نہیں، بے شک ہم اپنے رب کی طرف پلٹنے والے ہیں، ہم کو نے تو جانا ہی اسی طرف ہے. یہ دیکھیں وہ ایمان لے آئے اور پکا ایمان لائے اللہ کے کرم سے. انا نطمع ان یغفر لنا ربنا خطايانا ان کننا اول المؤمنین. انہوں نے کہا کہ بے شک ہم امید رکھتے ہیں کہ بخش دے گا ہمارے لیے ہمارا رب ہماری خطائیں کہ ہیں ہم سب سے پہلے مومن ایمان لانے والے، یعنی کہ ہم ایمان لے آئے ہیں تو ہم یقین رکھتے ہیں کہ اللہ پاک ہم کو بخش دے گا. وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ،
ان اسرے، یہاں پھر آ گیا لفظ اسرے، ہم قرآن میں پڑھتے ہیں اسرا بعبدہ، لے جاؤ. تو اللہ پاک نے فرمایا اور وہی کی ہم نے طرف موسیٰ کے کہ یہ رات کو لے چل، اسرا بے عبادی میرے غلاموں کو، انکم متبعون کہ بے شک تم ضرور پیچھا کیے جاؤ گے. تو بے شک ہم یہاں تک ابھی انشاءاللہ اختتام کرتے ہیں، پھر انشاءاللہ یہاں سے آگے شروعات ہوگی. الحمدللہ. السلام علیکم.